ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو جن سپوتوں نے سنبھالا اور اسے آگے بڑھایا، ان میں ایک بڑا نام سر سید احمد خان کا ہے۔ ہندوستان کو پوری دنیا میں جو امتیاز حاصل ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں کی تہذیب کثرت میں وحدت کا نمونہ ہے، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب ہندوستان کی جتنی بھی قوم ہیں سب ترقی کریں اور سب ایک برابر کے راستے پہ چل پڑیں۔ سر سید احمد خان چونکہ اس عہد میں پیدا ہوئے جس عہد کو ہم انتشار کا عہد کہتے ہیں، جس عہد کو ہم کرب کا عہد کہتے ہیں، اس عہد میں نہ صرف سر سید احمد خان بلکہ آپ دیکھیں پورے ہندوستان میں سماجی سطح پہ، اصلاحی سطح پہ کئی تحریکیں چل رہی تھیں، چاہے وہ برہمو سماج کی تحریک ہو یا سر سید احمد خان کی اصلاحی تحریک ہو۔ سر سید احمد خان نے بنیادی طور پر ایک اصلاحی تحریک کی ابتدا کی تھی، اور وہ ابتدا اس لیے کی تھی کہ ہندوستان سے جب تسلط مسلمان حکومت کا ختم ہوا اور انگریزوں کا تسلط قائم ہوا، نتیجے کے طور پر مسلمان سب سے زیادہ معطوب ہوئے، اور انہوں نے تشدد کے نظریے کو اس طرح سے اپنایا کہ وہ انگریزوں کی تعلیم سے نفرت کرتے تھے، انگریزی زبان سے نفرت کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہ زمانہ وہ تھا کہ اگر اس تعلیم اور اس تہذیب سے مل کر نہیں چلتے تو وہ ترقی کے تمام راستے بند تھے تقریباً۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے اپنے تقریر میں، اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں اور ان کی تمام کوششوں میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہوگی، آپ کو انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، آپ کو اس تہذیب کو سمجھنا ہوگا، آپ کو زمانے کے رخ کو سمجھنا ہوگا، تب آپ زمانے کے ساتھ چل سکتے ہیں، ورنہ صرف فتووں سے اور صرف نفرتوں سے دنیا میں ترقی ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید نے یہاں تک کہ قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور قرآن کی تفسیر کے حوالے دے کر کے انہوں نے ہندوستان کی مسلم اقوام کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن میں دوسری پہلو پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ بنیاد یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اگرچہ ایک اصلاحی تحریک شروع کی تھی، لیکن جس اصلاحی تحریک کو انہوں نے شروع کیا اس تحریک کی زبان اردو تھی، یعنی اردو زبان کے حوالے سے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا، تو اس کا ایک انڈائریکٹ فائدہ اردو زبان کو ہوا، اور اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اردو زبان پہلے سے زیادہ تعقل پسند ہو گئی۔ یعنی سر سید احمد خان کا جو عہد تھا اس سے پہلے اگر دیکھیں تو اصناف ادب کے حوالے سے اردو میں داستان گوئی کا رواج تھا، جس میں محض تفنن طبع اور وقت گزاری کے لیے یہ بہتر مشغلہ ہو سکتا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے اردو زبان کو علمی زبان بنانے کے لیے، معلومات کی زبان بنانے کے لیے، سائنٹیفک سوجھ بوجھ عطا کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے اس زبان کو کم از کم ایک راہ تو بہرکیف ہموار کی ہی ہے۔ اور عملی طور پر جب یہ انگلینڈ سے واپس آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ انگلینڈ میں کئی اس طرح کے اخبارات نکل رہے ہیں، کئی مضامین لکھے جا رہے ہیں، یہاں اردو زبان میں اس وقت مضمون لکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق نام کا پرچہ جاری کیا، اور اس پرچے میں چھوٹے چھوٹے مضامین لکھوائے گئے جنہیں لائٹ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ انشائیہ نما، خاکہ نما اور معلوماتی مضامین تھے۔ یہ ہندوستان میں اردو ادب کے لیے پہلی ایک ایسی پیش رفت تھی جسے لوگوں نے فوراً قبول کیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک طرف داستانوں کی لمبی چوڑی فہرست ہے جو کئی راتوں میں، کئی دنوں میں پڑھے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، یہاں ایک چھوٹی سی نشست میں 10 منٹ میں، 15 منٹ میں ایک آپ چھوٹا سا مضمون پڑھ کر کے کوئی ایک نالج حاصل کر سکتے تھے۔ یہ ایک بڑی دین تھی سر سید احمد خان کی۔ اس کے علاوہ سر سید سے جو لوگ جڑے، جنہیں ہم سر سید کے رفقا کے نام سے جانتے ہیں، چاہے وہ حالی ہوں، شبلی ہوں، آزاد ہوں، محسن الملک ہوں، وقار الملک ہوں، ان لوگوں نے بنیادی طور پر سر سید کی تحریک اور سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تحریروں سے اس کو آگے بڑھایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب کو سر سید احمد کی اتنی بڑی دین ہے کہ اچانک کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کوئی ایسی چل گئی کہ اچانک اردو ادب میں اتنے سارے جنرز، اتنے سارے اصناف چلے آئے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ ترجمے مل جائیں گے، آپ کو کچھ خطوط مل جائیں گے، داستان، اور یہ تمام چیزیں پہلے موجود تھیں، لیکن سر سید تحریک کے بعد اچانک کیا ہوا
کہ سیرت بھی، سوانح بھی، تاریخ بھی، ناول بھی، انشائیہ بھی، خاکہ بھی، رپورتاز بھی، سفرنامے بھی، یہ تمام چیزیں اچانک اردو ادب میں کیسے آ گئیں؟ یہ دراصل یہ ایک کھڑکی کھلتی ہے، اور وہ کھڑکی وہاں سے کھلتی ہے کہ جب سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق شروع کیا۔ تہذیب الاخلاق میں ایسے مضامین آئے، اور پھر لوگوں کو انہوں نے تحریک اس بات کی دی کہ زمانے کے تقاضے کے مطابق آپ کو جینا ہوگا۔ اگر ادیب ہیں، اگر شاعر ہیں، تو آپ کو زمانے کے مسائل کو، زمانے کے جو تقاضے ہیں، مطالبات ہیں، اس کو اگر اپنی تحریر میں آپ نے پیش نہیں کیا تو آپ کی نہ تو تحریر جانی جائے گی، نہ تو آپ جانے جائیں گے، اور نہ اس تحریک اور تحریر کی وہ دائمی کیفیت ہوگی۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اس میں روح اثر کو سمو دیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بنیادی طور پر اصلاحی اور سماجی اور تعلیمی تحریک شروع کی تھی، لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ اگر کسی زبان کو ہوا ہے تو وہ اردو زبان کو ہوا ہے۔ لیکن سر سید احمد تحریک یا سر سید احمد خان کا یہ مشن جو علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، جو ایک اسکول سے شروع ہوا، ایک تعلیمی مشن کا وہ پہلا پتھر تھا، پہلا بنیاد کی پہلی اینٹ تھی، آج ایک یونیورسٹی کی شکل میں کھڑی ہے، اور پوری دنیا میں علی گڑھ سے پڑھے لکھے لوگ ہر جگہ پھیلے ہیں۔ میرا خیال ہے سر سید کے مشن کو آگے بڑھانے کا سب سے بہتر اور سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہوگا کہ وقت کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادیبوں کو، شاعروں کو، ادب کو اس نہج پہ چلنا ہوگا جو سوسائٹی کو سرو کر سکتی ہو، جو سوسائٹی کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھا سکتی ہو۔ یہی دراصل سر سید کی تحریک کو آگے بڑھانے کا سب سے بڑا مشن ہوگا، اور یہی سب سے بڑی خراج عقیدت ہوگی۔